السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ رات کو پریشان سوتے ہیں؟ آپ سوچتے رہتے ہیں آپ کا رزق تنگ ہو چکا ہے، قرضے پہ قرضے چڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ تو میں آج آپ کو 3 آیات کا ایک ایسا پاورفل وظیفہ اور عمل بتانے جا رہا ہوں جو کئی سارے بزرگوں سے اور کئی سارے علماء سے مجرب شدہ ہے، اور جس سے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل چکی ہیں۔ تو یہ وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں آج کی ویڈیو میں، اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ بات آپ کو مکمل سمجھ آ جائے اور یہ عمل بھی آپ کو سمجھ آ جائے۔ تو دیکھیں وہ 3 آیات کون سی ہیں۔ اس میں سورۃ الم نشرح لک صدرک، سورۃ الم نشرح کی پہلی آیت الم نشرح لک صدرک، اس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا۔ تو یہ دل کی گھٹن، ٹینشن، پریشانی اس کو ختم کرے گی اور روحانی سکون عطا فرمائے گی، ڈپریشن، گھبراہٹ سے آرام نصیب ہوگا۔ اور دوسری آیت سورۃ الم نشرح کی آیت نمبر 6، ان مع العسر یسرا، اس کا ترجمہ ہے یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو یہ دوسری آیت یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اور نمبر 3 سورۃ طلاق کی آیت ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جس کا ترجمہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو اس کے پڑھنے سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں، قرض اور مالی پریشانی کا حل اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں، زندگی کے بند راستوں سے نجات انشاءاللہ ملے گی۔ تو ان آیات کو کس طرح پڑھنا ہے یہ میں آگے مکمل طریقہ اس کا بتانے جا رہا ہوں۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے آپ رات کو روزانہ سونے سے پہلے وضو کریں گے۔ باوضو آپ سونے سے پہلے بستر پر بیٹھ کر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، یا صلی اللہ علیہ وسلم، یا صلی اللہ علی النبی الامی، یا درود ابراہیمی، کوئی بھی آپ درود شریف پڑھ لیں۔ تو 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے۔ پھر یہ تینوں آیات سورۃ الم نشرح کی پہلی آیت اور 6 نمبر آیت ان مع العسر یسرا، اور سورۃ طلاق کی آیت ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، ان کو تینوں آیات کو 7 مرتبہ آپ پڑھیں گے۔ یعنی پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھا، پھر 7 مرتبہ ان تینوں آیات کو پڑھیں گے، اور آخر میں پھر یہ دعا پڑھیں گے اللہم یا فتاح یا رزاق یا کریم، اللہم یا فتاح یا رزاق یا کریم، تو یہ پڑھیں گے۔ اور پھر آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد پھر آپ اپنی ہتھیلیوں پر پھونک ماریں گے، اپنی ہتھیلیوں پر پھونک مار کر پھر ان ہتھیلیوں کو اپنے پورے جسم پر پھیریں گے، سر سمیت پورے جسم پر، پاؤں تک، جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچتے پورے جسم پر ان کو پھیریں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ مختصر دعا بھی کر لیں کہ یا اللہ میرے رزق کے مسائل کو حل فرما، رزق کی تنگی کو دور فرما، ہمیں سکون عطا فرما۔ تو یہ دعا جو ہے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کر لیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کی زندگی بدلے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رزق عطا فرمائیں گے۔ اور کئی لوگوں نے اس عمل کو کیا ہے جس سے انہیں بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ بعض لوگوں کو 3 دن میں فائدہ نظر آیا، سکون محسوس ہوا، اور بعض لوگوں کو 7 دن کے اندر فائدہ نظر آیا، زندگی بدلی۔ اور 40 دن تک اس عمل کو باقاعدگی کے ساتھ کرنا ہے تو انشاءاللہ اس عمل کو کرنے والا شخص کبھی ناکام نہیں ہوا اور نہ ناکام ہوگا۔ تو اس لیے اس عمل کو 40 دن تک کرنا ہے۔ 3 دن میں بھی آپ کو فائدہ نظر آ سکتا ہے، 7 دنوں میں بھی نظر آئے گا، ورنہ تو 40 دن کے اندر اندر ضرور اس کا اثر اور فوائد محسوس ہوں گے اور آپ کو تبدیلی نظر آئے گی۔ تو اس وظیفے کے کرنے سے آپ کی بے شمار مشکلات دور ہوں گی، یعنی رزق کی تنگی ہے، قرض کے مسائل ہیں، اسی طرح جاب کاروبار کی پریشانی ہے، رشتوں کے مسائل ہیں، رشتے نہیں مل رہے، یا اسی طرح ذہنی دباؤ کا شکار ہے، ازدواجی ناچاکی ہے، آپس میں گھر میں بھی بیوی کی نہیں بن رہی، ناچاکی نہ اتفاقی ہے،
اور اسی طرح بے چینی بے سکونی ہے، تو انشاءاللہ یہ تمام مسائل آپ کے حل ہوں گے اور آپ کی تمام پریشانیاں دور ہوں گی۔ اور اس عمل کے لیے چند ضروری شرائط ہیں کہ عمل میں یقین ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت ضرور میرے مسائل اور میرے معاملات حل فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس نے میرے مسائل کو حل کرنا ہے، اور قرآن پاک یہ شفا ہے، اور قرآن پاک مشکلات سے تنگیوں سے نکلنے کا ذریعہ ہے، تو اس پر انسان کا کامل یقین ہو، اور 5 وقت کی نماز کی پابندی ہو۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، رزق حلال کھانے کی کوشش کریں، جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال رزق دیا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، لیکن اگر کوئی یہ حلال رزق اس کو میسر نہیں آ رہا، حرام آمدنی کے ذرائع ہیں، پرائز بانڈ ہے، سود ہے، اسی طرح اور کوئی ایسا سودی کام ہے جو وہ کر رہا ہے، تو اس سے اس کو بچنا چاہیے اور حلال آمدنی کا اہتمام کرنا چاہیے، حلال رزق کا انتظام کرنا چاہیے، اور یہ عمل کرتے وقت کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت بھی نہ ہو۔ تو یہ تمام چیزیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے اور یقین رکھنا ہے، تو انشاءاللہ یہ عمل آپ کو ضرور فائدہ دے گا۔ امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹس کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔